السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ محاذرات فقہ کے لیکچر میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا قانون تجارت و مالیت۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کچھ بھی سکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ فقہ اسلامی کا یہ شعبہ دور جدید میں جا بجا طور پر انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دور جدید میں اسلامی احکام اور قوانین کے نفاذ میں جو مشکلات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے قوانین تجارت اور مالیت کے شعبے میں پیش آ رہی ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے اہم اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تجارت اور مالیت کا نظام دور جدید میں پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس سے مختلف قوتوں کے بے شمار مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ جب تک ان مفادات کو ختم کر کے انتہائی جرأت، ہمت، آزادانہ رویے اور راست فکری کے ساتھ ان احکام کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نفاذ شریعت کے معاملے میں پیش رفت انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دور جدید کا پیچیدہ مالیاتی اور معاشی نظام۔ گزشتہ 300 سال کے عرصے میں اہل مغرب نے دنیا کی معاشیات اور مالیات کا ایک ایسا پیچیدہ نظام تشکیل دیا ہے جس کی بنیاد سود اور ربا پر ہے۔ سود اور ربا کے نظام کو فروغ دینے، اس کو پروان چڑھانے اور بعض مخصوص قوتوں کے مفادات کی تکمیل کرنے کے لیے دنیائے مغرب نے ایک نیا نظام تشکیل دیا ہے جس کو فری مارکیٹ اکانومی یعنی آزاد معیشت اور آزاد منڈی کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس نظام کی تائید بڑے خوشنما الفاظ، جاذب توجہ اعلانات اور متاثر کن دعووں سے کی جاتی ہے۔ پورا علم معاشیات اسی نظام کی خدمت کرنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ مشرقی ممالک کے لوگوں کو معاشیات، بینکاری اور ترقیاتی و مالیاتی کے میدان میں جب تربیت دی جاتی ہے تو وہ اسی نظام کی بنیادی تصورات اور افکار کے مطابق دی جاتی ہے۔ دنیائے مشرق سے بالعموم اور دنیائے اسلام سے بالخصوص دنیائے مغرب کے تعلقات جس سے ایک اساسی نقطے پر قائم ہیں، وہ اسی نظام کا تحفظ اور اسی نظام کی نشر و اشاعت ہے۔ اس نظام کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے وسائل پر مغربی قوتوں کا کنٹرول برقرار رکھا جائے، دنیا کی دولت کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، تیسری دنیا کے خام مال کو مغربی ممالک کی صنعتوں اور معاشی بالادستی کے لیے استعمال کیا جائے، تیسری دنیا کی حیثیت مغربی ممالک کی منڈیوں سے زیادہ نہ ہو۔ اس پوری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت زمین پر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل عطا فرمائے ہیں ان کا 90% دنیا کی 81% آبادی سے تصرف میں ہے، اور ان وسائل کے 81% حصوں پر اس وقت دنیا کی 19% آبادی کا کنٹرول ہے۔ یہ اعداد و شمار بھی کم و بیش 10 سال پہلے کے ہیں اور ان میں دن بدن تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ مشرقی دنیا اور دنیائے اسلام کے وسائل تیزی کے ساتھ مغربی دنیا کے کنٹرول اور حلقے اثر میں آ رہے ہیں۔ آج دنیائے مشرق کو بالعموم اور دنیائے اسلام کو بالخصوص اتنی بھی آزادی میسر نہیں ہے کہ وہ اپنے وسائل کو اپنی مرضی اور اپنے مستقبل کے تصور کے مطابق استعمال کر سکے۔ دنیائے اسلام اپنے وسائل کو کیسے استعمال کریں؟ دنیائے اسلام مادی ترقی حاصل کرنا چاہے تو کس انداز سے کرے؟ دنیائے اسلام اپنے ہاں معاشی انصاف کا نظام قائم کرنا چاہے تو کن خطوط پر کرے؟ ان سب سوالات کا جواب قرآن پاک اور سنت رسول اور مسلمانوں کے فکری اور فقہی سرمایہ سے لینے کے بجائے مغربی تصورات اور معیارات بلکہ مغرب کی خواہشات اور ہدایت کے مطابق حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کے احکام اور تصورات کے بارے میں بہت سے شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے بعض شبہات کا تعلق کم فہمی سے ہے، بعض شبہات کا تعلق اسلامی نقطہ نظر کو صحیح انداز سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہے، بعض کا تعلق ان مفادات سے ہے جو مغربی نظام سے وابستہ ہیں۔ ان حالات میں دنیائے اسلام کے لیے یہ بات
بڑی اہم ہے کہ اسلام کے قانون تجارت و معیشت اور مالیات کو صحیح طور پر سمجھا جائے، اس کی حکمتوں سے واقفیت پیدا کی جائے، اس کے مقاصد کا فہم حاصل کیا جائے، اس کے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کے ذہن صاف ہوں اور بنیادی تصورات سے ہر شخص واقف ہو۔ ایک بار یہ مقصد حاصل ہو جائے تو جزوی تفصیلات کا تعین آسان ہے۔ جزوی تفصیلات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حالات اور زمانے کی رعایت سے بدل سکتی ہیں، اس لیے جزوی تفصیلات کی بحث میں پڑنے کے بجائے مسلمانوں کی توجہ سردست اسلام کے قانون تجارت و معیشت اور مالیات کی حکمت، مقاصد، طریقہ کار اور بنیادی تصورات پر مرکوز رہنی چاہیے۔ جب ان معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں اور پالیسی سازوں کا ذہن صاف ہو جائے تو پھر جزوی تفصیلات کا تعین بہت آسان کام ہے اور اس میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے فقہ اسلامی ایک متکامل اور مربوط نظام۔ متکامل کا مطلب ہوتا ہے برا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار عرض کیا جا چکا ہے کہ فقہ اسلامی ایک مکمل اور متکامل نظام ہے۔ اس کے تمام جز ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جز کے اثرات دوسرے جز پر اور دوسرے جز کے اثرات اس پہلے جز پر پڑتے ہیں۔ یہ سب اجزاء اور ابواب منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پورے طور پر مربوط ہیں۔ اگر کسی ایک جز کو نافذ کیا جائے اور بقیہ اجزاء کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کے وہ ثمرات اور برکات حاصل نہیں ہوں گے جو کل کے نفاذ اور کل کو اختیار کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا نظام بنیادی طور پر ایک اخلاقی اور روحانی نظام ہے۔ اس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ خاندانوں کی تربیت بھی اور اداروں کی تربیت بھی، معاشروں کی تربیت بھی اور حکومتوں کی تربیت بھی، قانون کی تربیت بھی اور نظام معاشرت کی تربیت بھی، ان سب پہلوؤں کو اخلاق اور روحانیات کے دائرے میں کیسے لایا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے سکھایا جائے، یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تجارت اور مالیات اسلام کے نزدیک انسانی زندگی کے بہت سے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، کل نہیں ہے۔ انسانی زندگی اور بھی بہت سے پہلو اور شعبے ہیں۔ تجارت و معیشت کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ انسانوں کے بہت سے مشاغل اور بہت سی ذمہ داریوں میں سے ایک تجارت بھی ہے، ان میں سے ایک معیشت بھی ہے، ایک مالیات بھی ہے۔ لیکن چونکہ معیشت، تجارت اور مالیات سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، کسی کو بالواسطہ کسی کو بلا واسطہ، اس لیے معیشت، تجارت اور مالیات سے متعلق احکام کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ خود تاجر نہ بھی ہوں لیکن آپ کو تاجروں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ روزانہ آپ کو اپنی ضروریات کے لیے سودا خریدنا پڑتا ہے۔ آپ کو خود مالیات سے چاہے فنی طور پر واسطہ نہ پڑتا ہو لیکن دوسروں سے لین دین اور تجارت کے لیے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے۔ آپ کو معیشت میں خود مہارت درکار نہ ہو لیکن زندگی کے روزمرہ تقاضے پورے کرنے کے لیے معیشت کے مثبت یا منفی اثرات آپ پر پڑیں گے۔ اس لیے معیشت اور اقتصاد سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہر وقت درکار ہے، ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ آج کی گزارشات کو ان گزارشات سے ملا کر پڑھیں اور سمجھیں جو اسلامی قانون کے بنیادی تصورات کے بارے میں عرض کی گئی تھی، تو بہت سی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مال و مالیت کا اسلامی تصور۔ قرآن مجید نے ہر مال، ہر جائیداد، ہر ملکیت کا حقیقی خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا۔ انسان اس کا امین ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میں اس کلم اور بے شرط کا جو میرے استعمال میں ہے امین ہوں، لیکن ان سب چیزوں کا اصل اور حقیقی
مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قمیض کو میری ملکیت اور اس کاف کو آپ کی ملکیت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا ہے اموالکم اور اموالہم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مجازی طور پر آپ چیزوں کے مالک ہیں اور آپ کی ملکیت ہے۔ اس لیے جو چیز آپ کی ملکیت میں سمجھی جاتی ہے وہ حقیقتاً نہیں بلکہ مجازی طور پر آپ کی ملکیت ہے۔ گویا جس چیز کو اللہ نے آپ کے انتظام اور امانت میں دیا ہے، جس پر تصرف کرنے میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اس سے استفادہ کرنے کا اختیار صرف آپ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ اس بارے میں کوئی لین دین کرنا چاہیں، میں خریدنا چاہوں، آپ کرائے پر دینا چاہیں، یا کسی اور لین دین کے نتیجے میں اس کی ملکیت یا اس کے فوائد یا ثمرات یا نتائج مجھے یا کسی اور کو منتقل کرنا مقصود ہو، اس کے لیے بنیادی ہدایات قرآن مجید نے اور بعض ضروریات اصول سنت نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن پاک نے اصولی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے مسلمانوں، اپنا مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ جو طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے وہ باطل طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اگر مال کھاؤ گے تو یہ حرام ہے، سوائے اس کے کہ تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے مال لے اور دے سکتے ہو، اور تجارت بھی وہ جو آپس کی مکمل رضامندی کی بنیاد پر ہو۔ قرآن مجید نے اس آیات میں 3 اصول بیان کیے ہیں جو اسلام کے قانون تجارت کی 3 بنیادی دفعات ہیں۔ کسی کا مال کسی بھی غیر شرعی اور ناجائز طریقے سے لینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ہر وہ طریقہ باطل ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ باطل اور حرام طریقے سے کسی کا مال لینا فرد، جماعت، گروہ اور حکومت سب کے لیے ناجائز ہے۔ امام ابو یوسف اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی شخص کے جائز قبضے سے کوئی چیز لے لے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ثابت، طے شدہ اور معروف حق کی بنیاد پر ہو۔ صرف اس صورت میں حکومت لے سکتی ہے کہ اس کے علاوہ حکومت کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو آپ کی کسی جائیداد سے یا جائز ملکیت سے محروم کر دے۔ جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی طریقہ کار اور احکام دیے گئے ہیں، لہٰذا یہ اجازت نہ فرد کو حاصل ہے نہ ریاست کو حاصل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مال کا لین دین کرنا ہو تو اس کا طریقہ صرف تجارت اور کاروبار ہے، تجارت کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مال کا مالک بنوں یا آپ مال کے مالک بنیں یا آپ میرے مال کے مالک بنیں۔ قرآن پاک نے اس 2 طرفہ رضامندی کے بغیر اجازت نہیں دی، سوائے اس صورت کے کہ میں اپنی رضامندی سے کوئی چیز آپ کو ہبہ کر دوں یا تحفہ دے دوں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ تجارت یا کاروبار نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس میں آپ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ میری یک طرفہ مرضی ہوگی کہ میں کوئی چیز آپ کو ہدیہ کر دوں یا آپ کوئی چیز کسی کو ہدیہ کر دیں۔ اگلا ٹاپک ہے سب کے لیے یکساں قانون۔ یہ بڑا اہم اصول ہے جو شریعت نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ معاملات کا قانون ریاست کے تمام شہریوں کے لیے یکساں ہو۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم، نیک اور بد، عالم اور جاہل کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کی شہری ریاست میں جس قانون کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات مبارکہ پر فرماتے تھے، اسی قانون کی پابندی ایک یہودی پر بھی عائد ہوتی تھی، اور اسی ایک قانون کی پابندی یثرب کے غیر مسلم مشرکین پر بھی لازمی ہوتی تھی اور دوسرے غیر مسلمانوں پر بھی ہوتی تھی۔ اس لیے معاملات اور تجارت کا قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ فقہائے اسلام نے اصول بیان کیا ہے کہ معاملات یعنی لین دین اور تجارت یعنی سول لاء میں ذمہ یعنی غیر مسلم شہری جس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست نے لے لی ہے، اس کی حیثیت بالکل مسلمانوں جیسی ہے۔
جو چیز مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے وہ اس ذمہ کے لیے بھی ناجائز ہے، اور جو چیز مسلمانوں کے لیے جائز ہے وہ اس ذمہ کے لیے بھی جائز ہے۔ اگلا ٹاپک ہے رفع ظلم۔ رفع ظلم کے کسی بھی تجارتی لین دین میں کسی فریق پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اصولاً تو اس سے سب مذاہب اور قوانین اتفاق کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ تم ظلم کو جائز سمجھتے ہو؟ ہر مذہب جواب میں یہی کہے گا کہ نہیں، ہم ظلم کو جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن اس دعوے کے باوجود عموماً دنیا کے دوسرے مذاہب، ممالک اور نظاموں میں ایسا قوانین رائج ہیں جن کو شریعت ظلم سمجھتی ہے اور جائز نہیں سمجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ظلم اور ناانصافی کا عنصر ظاہر اور واضح نہیں ہوتا، بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک گہرائی سے غور نہ کیا جائے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے اپنے احکام اور ہدایات کے ذریعے اس ظلم کے یہ غیر مرئی راستے بند کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو آدمیوں میں تجارت ہو رہی ہے، مثلاً آپ سے میں نے یہ گلاس خریدا، اب میں اس کا مالک ہو گیا ہوں اور اس کی قیمت 50 روپے مجھے ادا کرنی ہے۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ کو یہ 50 روپے مل جائیں، میرا حق یہ ہے کہ یہ گلاس مجھے مل جائے۔ لیکن اگر کوئی شرط ایسی رکھ لی گئی ہو کہ جس میں کسی ایک فریق کا مفاد یک طرفہ طور پر متاثر ہوتا ہو اور بیع جائز نہیں، مثلاً آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ گلاس فروخت تو کر دیا لیکن استعمال کرنے کا اختیار مجھے ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ بیع نہیں ہے اور نہ شریعت میں ایسا معاملہ جائز ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ظلم ہے کہ آپ نے قیمت تو وصول کر لی اور پیسے لے لیے، لیکن جب میرے استعمال کی باری آئی تو آپ نے یہ شرط رکھ دی کہ اس کے استعمال کا حق آپ کو ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی شرط جس میں کسی ایک فریق کو ایسا کوئی فائدہ یا ایڈوانٹیج یعنی یقینی طور پر دیا گیا ہو، تو کسی ایسے ایڈوانٹیج کی گارنٹی دی گئی ہو جو عام طور پر تاجروں کے رواج کے مطابق اس فریق کو نہیں ملنا چاہیے، تو وہ اپنے لیے گارنٹی کرنا چاہے تو ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگلا ٹاپک ہے حدود شریعت کے اندر تجارت کی ہر صورت جائز ہے۔ اور تجارت کی جتنی شکلیں انسان سوچ سکتا ہے وہ سب جائز ہیں۔ معاملات میں شریعت کا مزاج بہت نرم ہے۔ کچھ چیزیں جو ناجائز تھیں وہ شریعت نے روک دیں، کچھ چیزیں جو کرنے کی تھیں وہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ لازمی کرنی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کاروبار اور تجارت کی جو ممکنہ صورتیں ہیں وہ سب جائز ہیں، بشرطیہ کہ اس کے نتیجے میں کوئی اور خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ آپ صد ذرائع سے دیکھ لیں گے۔ تجارت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں جن میں مال کے بدلے مال، آپ نے پیسہ دے کر کتاب لے لی، ایک طرف کتاب ہے دوسری طرف پیسہ ہے، ایک طرف بھی مال ہے دوسری طرف بھی مال ہے۔ آپ نے گاؤں میں باغ کسی کو دے دیا اور شہر میں مکان لے لیا، یہ بھی مال کے بدلے مال ہے۔ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ خرید و فروخت ہوں یا سیل ہو، یہ تمام وہ قسمیں ہیں جن میں مال کے بدلے مال ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیع یعنی تجارت کو جائز اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کا اور کاروبار کا جو اور قسمیں ہیں یعنی دوسری قسم ہے جن میں بنیاد زمین یا زمین کی پیداوار ہو، مثلاً ایک شخص زمین فراہم کرے گا، دوسرا اس پر محنت کرے گا، یا مثلاً ایک شخص بیج دے گا، دوسرا باقی محنت کرے گا۔ اگر بیج بھی فراہم کرے گا اور محنت بھی کرے گا اور دوسرا شخص صرف زمین دے گا، یوں اس انتظام کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس ضرور کریں گے۔ پھر یہ کاروبار اب صرف زراعت کے ساتھ ہی وابستہ نہیں رہا،
اب زمین سے متعلق کاروبار میں معدنیات، تیل کی تلاش اور ایسے ہی بہت سے معاملات بھی شامل ہو گئے ہیں جن کے لیے نئے نئے احکام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہائے اسلام نے عموماً زراعت ہی کے سیاق و سباق میں گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو عام طور پر دو عنوان کے تحت ہوتی ہے، ایک مزارات اور دوسرا مساکات۔ مزارات سے مراد مشترکہ کاروبار کا وہ اندازہ ہے جس کو بٹائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بعض شکلیں جائز اور بعض ناجائز ہیں۔ جو ناجائز ہیں وہ اس لیے ناجائز ہیں کہ ان میں یا تو ربا پایا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس کی میں آگے وضاحت کروں گی۔ مزارات کی بعض شکلوں میں وہ بھی ہے جو ان اصولوں کے متصادم ہیں، یعنی جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، تاہم مزارات کی ہر وہ شکل جو اصولوں سے متصادم ہے نہیں ہے اور اس میں حرمت کا کوئی اور پہلو نہیں پایا جاتا تو وہ جائز ہے۔ تجارت اور کاروبار کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں ایک طرف محنت ہوتی ہے اور دوسری طرف پیشہ ہوتا ہے۔ محنت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، جسمانی محنت بھی ہو سکتی ہے، ذہنی محنت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا سرمایہ بھی ہو سکتا ہے۔ حسابات میں لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں۔ آپ یا وکیل ہیں اور اپنی مہارت سے لوگوں کو مناسب مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی ذہنی محنت کی ایک شکل ہے کہ آپ مشورہ دے کر فیس لیتے ہیں۔ ایک شخص مزدور ہے اور اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل پر لے کے جاتا ہے، یہ بھی محنت کی ایک شکل ہے۔ گویا محنت اپنی تمام شکلوں کے ساتھ ایک طرف ہو اور معاوضہ دوسری طرف ہو تو یہ وہ چیز ہے جس کو مضاربہ، مشارکہ یا اجارہ کہا جاتا ہے۔ کاروبار کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں اصل بنیاد تنظیم یعنی آرگنائزیشن پر ہو۔ دو فریق مل کر کسی کاروبار کو منظم کریں، دونوں فریق تنظیم میں شریک ہوں۔ یہ مشارکہ کی مشترکہ قسمیں ہیں۔ مشارکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت سی تفصیلات بھی ہیں اس کی۔ ناظرین، معذرات فقہ کے آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوا اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ سیرت کے بارے میں لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو معذرات فقہ کے لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ جب ہم سیرت کے لیکچر سٹارٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سیرت کے لیکچر بھی ملتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔